آگے جناب ومن غربتن والمکر فیہا مضمن ومن استلام حل فی مضمر الحشا. کہتے ہیں جی ان مشاہدات میں سے ایک ایسا ہے جو غربت کے مقام پہ، مقام غربت میں ہے. غربت سے مراد ہوتا ہے اجنبیت یا پردیس میں ہے. اس غربت میں مکر پوشیدہ ہے. یہ ایک ایسا ہے اور ایک ایسا ہے جو استلام میں ہے کہ مقام میں ہے، جو اس کے باطن کی گہرائیوں میں اتر چکا ہے. اب یہاں پر دو اصطلاحات آئی ہیں، غربت، ایک مکر اور ایک استلام. یہ تین اصطلاحات ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ غربت سے کیا مراد ہے. عام صوفیاء کے نزدیک غربت سے مراد وطن کو چھوڑنا اور سفر کرنا ہے. مطلب غربت سے وہی اجنبی جو اپنے پردیسی کہہ لیں وہ زیادہ بہتر ہے. یہ ایک عمیق وجودی اور شعودی کیفیت ہے. اچھا جی شیخ کیا، اچھا غربت کیا ہے؟ وطن سے غربت یعنی کہ اپنے مالوفات اور عادات کو چھوڑنا، حال سے غربت اور حق سے غربت کے معرفت کی شدت سے پیدا ہونے والی دہشت، حیرت وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ شیخ نے نا ان کی تینوں عام صوفیاء کے نزدیک بات کی ہے کہ الغربت تطلق بازائے مفارقۃ الوطن فی طلب المقصود، کسی مقصد کے لیے آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا. ویقال غربۃ عن الحال من حقیقت النفوذ فی، کہ کسی حقیقت میں گئے تو ایک حال کو چھوڑا. وغربۃ عن الحق من الداشن، اور حق کی معرفت نہ پاتے ہوئے تو پھر آپ کو جو حیرت میں آئے وہ بھی ایک لحاظ سے غربت ہے. تو شیخ کے نزدیک اب کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ عارفین کے نزدیک غربت اپنے اوطان کو چھوڑنا ہے، وطنوں کو چھوڑنا ہے، اور اپنے فہیہ مفارقتہم لامکانہم، یعنی اپنے امکان کو چھوڑنا ہے. کہ عین ثابتہ کی بات کی نا، عین ثابتہ جب اس ازلی حالت میں تھی تو جو وہ حالت تھی وہ آپ کا اصلی وطن تھا، عدم. پھر آپ نے وہ عدم چھوڑا تو آپ ادھر وجود میں آ گئے، تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ پردیس ہو گیا. تو یہ اب آپ پردیس میں آ کے جو نہیں ہے وہ قید کاٹ رہے ہیں اور واپس آپ نے اپنے عدم میں جانا ہے. تو جو اصل عارفین ہیں وہ اس حیثیت میں غربت کو دیکھتے ہیں کہ آپ اس جگہ پہ جو نہیں ہے ایک پردیسی بن کے آئے ہوئے ہیں. فموطن الممکن العدم اولا وہو موطن وطنہ الحقیقی، حقیقی وطن جو نہیں ہے ممکن کا وہ عدم ہی ہے، وجود نہیں ہے. فَإِذَا اتصف بالوجود فقد اغترب عن وطنہ بلا شک، جب یہ وجود سے متصف ہوا ہے تو کس میں آ گیا؟ اپنے وطن سے دور ہو گیا. یہ غربت میں ہم کاٹ رہے ہیں، پردیس کاٹ رہے ہیں سادہ لفظوں میں شیخ کے نزدیک. اس کا دکھ تو ہوگا کہ حق سے اس طرح دور نہیں، اصل میں نا حق سے تو آپ اس وقت بھی قریب ہی تھے نا جب آپ عدم میں تھے. آپ تو اس وجود میں اس وجہ سے آئے شیخ کے نزدیک کہ آپ حق کا مشاہدہ کریں گے ہمیں کس نے وجود دیا ہے، لیکن جب آئے تو یہ وجود ہی آپ کے اوپر ایک حجاب بن گیا. جب یہ حجاب بن گیا تو ایٹ دی اینڈ تو حق کا مشاہدہ بھی نہیں ہوا. جب حق کا مشاہدہ بھی نہیں ہوا اور بلکہ اور حجاب کثیف ہو گیا، تب کثیف ہوا تو آپ نے کہا یار ادھر ہی بہتر تھے، کم سے کم حق کے پاس ہی تھے، ٹینشن تو نہیں تھی. یہ وہی بات ہے کہ جس طرح وہ ہے نا کہ حق جو نہیں ہے وہ اس خاکی جسم میں آیا، تو آپ بھی اس خاکی جسم میں آئے نا، پہلے تو نہیں تھے. تو آپ کا نفس جب اس خاکی جسم میں آیا تو اس خاکی جسم کی کثافت نے جو نفس کی قوتیں تھیں، نفس کے ادراکات تھے، اس سے بھی آپ کو روک دیا. تو غربت اس سینس میں بھی ہو گیا کہ آپ اور دور ہو گئے اس سے. دیکھیں اگر آپ خاکی جسم سے نکل جائیں نا تو آپ کے نفس میں وہ قوت ہے کہ وہ اس دیوار کے پاس تو ویسی پار تو ویسی دیکھ لے گا، اور وہ کہاں سے آواز تو ویسی سن لے گا. ابھی اس نفس نے، اس خاکی جسم نے جو نہیں ہے، جیسے آپ کو کسی چیز کو بند کرنا تو اور مٹی ڈال کے اوپر بند ہی کر دیں، سگنل آگے ہی نہ جائیں اس کے. تو یہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہمارے سگنل جو نہیں ہے اور زیادہ ہی ختم کر دیے اس نے. تو اب جب ہم اس سے نکلیں گے نا تو ہمارے اور وسیع ہو جائیں گے. ہم حق کی وہ مشاہدات جو بھی ہم نہیں کر سکتے وہ ہم صرف نفس میں ہی چلے جائیں تو کر لیں گے، جسم سے نکل کے موت کے بعد جس کو کہتے ہیں. بالکل آنکھ کھل جائے گی. ہاں، وہ آنکھ کھلنے سے مراد ہے کہ وہ آنکھ ہماری اصل ہے اور یہ ہماری غربت ہے، پردیسی ہے. عدم تو ظلمت ہے نا، کہندے کہ جدوں سی عدم سی اودوں تو بالکل ہی ظلمت سی، تو او بھی کوئی ڈیزائربل سٹیٹ تو نہیں ہو سکتی. نہیں، لیکن وہ آپ کی اصل سٹیج ہے نا، یہ تو آپ کو حق نے وجود دیا نا، اصل تو آپ کی وہی تھی. آپ اپنی اصل میں حق سے آپ، ہاں وہ نور تو اس نے دیا ہی ہے نا. ہاں وہ نور تو اس نے پہچان والا کروائی نا. شیخ نے اس کی نور کی بڑی مثال دی ہے. اچھا یہ اس دن میں شیخ کا نور والا پڑھ رہا تھا نا تو بڑا زبردست. شیخ کہتے ہیں کہ جی نور سے یعنی کہ دو نور ملتے ہیں تو ادراک ہوتا ہے، ایک نظر کا نور اور ایک اس شے سے آنے والا نور. کہتے ہیں یہ نور کا ہی سارا مسئلہ ہے. دیکھیں نا ابھی مطلب سائنس نے بھی اتنی ترقی کر لی ہے کہ دیوار کے پار یہاں سے ایسے ڈیوائس ہو گئے ہیں کہ وہ دیوار کے پار دیکھ لیتے ہیں. تو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
کوئی تو ایسا نور ہے کہ وہ اس مادے سے سرایت کر کے پاس چیز کا ادراک کر رہا ہے نا. کچھ تو ہے نا. ایکس رے بھی کیا چیز ہے؟ مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ اب وہ والا دور تو نہیں ہے کہ ہم کہیں گے یار دیوار کے باہر بالکل نظر نہیں آتا. اسی کو آگے چلتے چلتے نا شیخ نے پھر مختلف انوار بتائے ہیں کہ اگر آپ کو یہ والا نور ملے گا تو آپ کی رینج کتنی بڑھ جائے گی, آپ کو یہ والا نور ملے گا تو آپ کی رینج کتنی بڑھ جائے گی. وہ فتوحات کا ایک باب ہے, وہ اس میں پوری یہ ساری انوار کی ڈیٹیل ہے. اس میں ایک نور کے بارے میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ نور ارواح ہے کہ پتہ نہیں کون سا نام ہو سکتا ہے, میرا آگے پیچھے ہو جائے. جب آپ کو وہ نور ملتا ہے تو کوئی شے مخلوقات کی جو نہیں اس نور کو نہیں روک سکتی سوائے مشیت حق کے. ہاں مطلب ظلمت وہ کر ہی نہیں سکتی, پار کر دیں. جس طرح یہ نور ایکس رے پار کر جاتی ہے, فلانے گاما شاما جتنی بھی ریز ہیں وہ ظاہری دیوار کو پار کر جاتی ہیں. اچھا اب آگے کہتے ہیں کہ اس ظاہری دیوار کے اندر بھی ایک نور ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی نور نہیں ہے, صرف وہ رے پار کر رہی ہے. نہیں, جب اس کا نور اور اس کا نور ملتا ہے تو تب ادراک ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر بھی نور ہے اور آپ کے نفس کے اندر بھی نور ہے, لیکن نفس کا نور جو نہیں ہے وہ جسم کے نور سے زیادہ پاورفل ہے. تبھی تو جسم سے کام کروا رہے سارے. اور تبھی جب آپ اس جسم سے نکلیں گے اور جب آپ پراپر نفس کے نور میں آئیں گے تو آپ کے ادراکات بہت زیادہ کھل جائیں گے. وہ جو قرآن جیت میں بھی ہے کہ آج تیری آنکھ جو نہیں ہے بڑی تیز ہے, تو دور دور تک دیکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جسم کی قید میں نہیں تھا نا. تو یہ جو قید لگی ہوئی ہے نا, یہ ان نوروں کو دبا رہی ہے, اور حق کی تجلی جو نہیں ہے ان نوروں کو پانا ہے. تو جو لوگ اس قید سے نکل جاتے ہیں وہ ان نوروں کو پا لیتے ہیں, اس تجلی تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی ہے نا. اچھا یہ تھا کہ جی غربت میں ہے, ٹھیک ہے. غربت کا ہم پڑھ رہے تھے. غربت میں ہے نا, غربت سمجھا. اچھا ومن غربت والمکر فی زمن, اور غربت میں جو نہیں ہے ایک قسم کا مکر بھی پوشیدہ ہے. مکر نہیں پتہ چلا. مکر دیے ہم کاکے مار جاتے ہیں نا. سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ مکر کی تعریف کیا ہے. مکر کی تعریف یہ ہے کہ جی ارداف النعم مال مخالفہ, کہ آپ مخالفت کر رہے ہیں حق کی لیکن وہ آپ کو نعمتیں دے رہے ہیں. وَإِبْقَاءُ الْحَالِ مَعْصُولَ ادب, آپ اس کے ساتھ بےدبی کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کے حال کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. وَإِظْهَارُ الْآيَاتِ وَالْكَرَامَاتِ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ وَلَا حَدٍ, اور آپ سے جو نہیں ہے آیات کا, نشانیوں کا, کرامات کا بغیر کسی حد کی جو نہیں ہے وہ اظہار ہوتا جا رہا ہے. تو یہ اس کا مکر ہے. تو جو غربت ہے نا, جو کہ غربت ہے, یہ اس میں غربت سے مراد یہ ہماری یہ والی سٹیج ہے نا, یہ بھی اس کے لحاظ سے ایک مکر والی سٹیج ہے, کیونکہ ہم اس کے مکر میں ہیں. اگر ہم اپنے نفس میں بھی چلے جائیں نا تو ہم اس کے مکر سے, ہمیں اور کافی چیزیں ہماری وہ وسیع ہو جائیں گی, ہم سمجھ میں آ جائیں گی چیزیں. ابھی اس نے ہمیں اسٹیج میں ڈالا ہوا ہے نا کہ ہماری اپنی پاورز بھی بڑی تھوڑی ہو گئی ہیں. دی تو اسی نہیں تھی شروع میں, پہلی تجلی بھی اسی کی تھی, لیکن وہ بڑی کامل تجلی تھی. اور یہ جتنے بھی یہ اولیاء اس سے نکلتے ہیں نا, یہ وہی بات ہے مرنے سے آگے مر جاؤ, وہ اس اسٹیج سے نکل کے اس والی ایک حالت میں جاتے ہیں تو ان کی پاورز کتنی بلند ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر انہیں اور بھی آگے دے دے, جس طرح کہ وہ انوار کی بات کی ہے, انوار ریا بھی ہیں اور انوار ارواح بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں, وہ سارے دے دے تو پھر اور سے آگے بڑھ جاتی ہیں. تو یہ والا مسئلہ یہ ہے کہ اس غربت میں, اس جسم میں جو نہیں ہے ہم اس کی مکر میں ہیں. اور دوسرا ہے ومن اصطلاح من حل فیہ, مطلب اس میں جو دوسری اصطلاح ہے نا وہ, اچھا یہ مکر کا تو ہو گیا نا. دوسری اصطلاح استلام ہے. استلام کا کیا مطلب ہے؟ استلام میں کون ہے جناب؟ استلام سے مراد ہے کہ قلب پر ایک ایسا والہانہ صفت کا وارد ہو جانا جس کے غلبے تلے قلب کا ساکن ہو جانا. یہ پہلا غربت اور وہ تو مکر والا نکل گیا. اب دوسری کیا ہے کہ جی وَمِنْ اسْتِلَامٍ حَلَّ فِي مُزْمِرِ الْحَشَا, اور ایک ایسا استلام ہے کہ جو کس میں ٹھہر جائے, ہاں باطن میں پوشیدہ ہے. نہیں, استلام کا مطلب ہے حق کی طرف سے ایک ایسا والہانہ صفت یا والہانہ تجلی کہہ لیں, کچھ بھی آ گئی کہ ایسی, مطلب اس کے غلبے تلے جو نہیں ہے قلب ساکن ہو گیا, اس کی طرف متوجہ ہو گیا نا, یا حیران زدہ ہو گیا. حق نے آپ پہ ایک ایسی تجلی کی کہ قلب آپ کا اس تجلی میں کھو گیا, سادہ لفظوں میں. اور اس کی ظاہری علامت یہ ہے کہ آپ کے حواس یا آپ کے اعضاء جو نہیں ہیں وہ ایک پرسکون میں آگے, تیزی شیزی ان کی جو نہیں ہے وہ ختم ہوگی. اچھا یہ اس کی کیا ہے, ٹھیک ہے.
اللہ فی مزمر الاشیاء. اچھا ٹھیک ہے. اور شیخ فرما رہے ہیں کہ دوسرا بندہ جو نہیں ہے استلام میں ہے. ایک بندہ جو نہیں ہے وہ مکر میں ہے اور غربت میں ہے, اور دوسرا بندہ جو نہیں ہے وہ استلام میں ہے. یہ بتا رہے ہیں اس شعر میں. آگے ہے جناب, ومن واحد کن کام واجد قد کام من متواجد فابدلہ الوجد والوجود ومانہا. اب اس میں 3 اصطلاحات آئی ہیں. پہلے اس کا مطلب پڑھیں کہ کیسا واجد جو متواجد یعنی تواجد سے ترقی پا کر وجد کے مقام پر پہنچ گیا ہے, پس اس کے وجد نے اسے وجود تک پہنچا دیا. واجد ہے, پہلے متواجد تھا, پھر واجد ہوا, اور واجد سے وجد, اور وجد سے وجود تک پہنچ گیا. تو اس میں 3 ہی چیزیں ہیں, تواجد, وجد اور وجود. ان تینوں کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں جناب, ایک منٹ ٹھہریں, کیا چیز آ گئی. تواجد سب سے پہلے ہے. تواجد کا مطلب ہے استدعاء الوجد, کہ وجد طلب کرنا. یعنی کہ آپ پر حالت وجد نہیں ہے لیکن آپ اس کیفیت کو بنا رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں. اس کو نہیں کہتے کہ ایک لحاظ سے تکلف یا بناوٹ کر کے کوشش کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ اگر ریاکاری کے لیے ہے تو پھر مذموم ہے, لیکن اگر یہ اہل اللہ کے اعمال کی مشابہت اور فیض کے حصول کے لیے ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کا مقصد کسی کو امپریس کرنا نہیں ہے. ابھی پہلے تواجد پہ تو آئے نا, کہ وہ بندہ وجد کو حاصل کرنے کی یا کوشش کر رہا ہے کہ یار مجھے بھی آئے. ٹھیک ہے, یہ اس کے تعامل ہے. وجد کی تحصیل میں جو کوشش کی جاتی ہے وہ تواجد ہے. دوسرا مرحلہ ہے کہ جناب وجد کیا چیز ہے؟ وجد ہے ما یصادف القلب من الاحوال المغیبت لہ عن شعور, کہ قلب میں وہ احوال آ جائیں جو آنکھ سے اوجھل ہیں. ٹھیک ہے, اچانک سے دل میں کوئی ایسے احوال کا وارد ہونا, المغیبت جو اسے اس کے شہود سے اوجھل کر دیں, آنکھ سے اوجھل نہیں ہے. وجد ایسی کیفیت آ جائے کہ بندہ اپنے حواس کھو بیٹھے. وہ کہتے ہیں نا وجد میں آ گیا, یہ وہ وجد ہے. لیکن اچانک سے آئے, سوچ سمجھ کر نہیں وجد لایا جا سکتا. یہ نہیں بندہ سوچ, وہ متواجد تو ہو سکتا ہے, وجد نہیں ہوگا. یہ دل کو اس کے اپنے ہوش سے بیگانہ کر دیتا ہے وجد. اور شیخ اس کو جو ہے نا انبیاء پر جس طرح وحی کی کیفیت ہوتی تھی نا, اس سے مشابہ قرار دیتے ہیں کہ آپ کے قلب پہ ایک ایسی تجلی ہوئی کہ آپ جو نہیں ہے اسی میں کھو گئے, گم ہو گئے. تو یہ وجد ہے. اچھا, وجد کا نتیجہ جو تیسری کیفیت ہے نا وہ وجود ہے. وہ کیا کہتے ہیں وجود کا مطلب پہلے کیا ہے؟ وجود کا مطلب ہے وجدان الحق کا فی الوجد, وجدان الحق کے فی الوجد, کہ وجد میں حق کو پا لینا. تو آپ یہ وجود والی کیفیت میں پہنچ گئے کہ حق کو آپ نے پا لیا. اکثر قوالیاں جو اس میں وجد میں آتے ہیں وہ تواجد والا ہوتا ہے. ہاں, وہ تواجد ہی ہوتا ہے, اس سے آگے نہیں جاتے. اگر وجد میں, شیخ کہتے ہیں کہ جس نے وجد میں حق کو نہیں پایا اس نے وہ وجد کو بھی نہیں پایا. وہ تواجد والی ہے. ٹھیک ہے, بناتا رہے جو بھی, اور اس میں اگر بناوٹ کے لیے کر رہا ہے, دکھاوے لیے کر رہا ہے رکاوٹ, تو پھر تو ویسے ہی فرق ہے. کہتے ہیں اگر کسی کو وجد ہوا لیکن اس وجد میں اسے حق کا شہود نہیں ہوا تو وہ صاحب وجد نہیں ہے. وجد کا مقصد ہی وجود کو پانا ہے. بے شک. اچھا, اگر وہ جو قوالیاں لوگ لگے ہوتے ہیں وہ وجد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا وجود پا لے, ہاں, لیکن نہیں پا سکتے. لوگ پا لیتے ہوں گے تبھی تو انہیں پتہ نہیں, اکا دکا کوئی پاتا ہو تو پاتا ہو. میکسیمم لوگ تو تواجد ہی کر رہے ہوتے ہیں. شیخ نے کیٹیگریکل کہا اذا کنت صاحب وجد ولم یکن فی تلک الحال الحق مشہودا لک, تو صاحب وجد ہے لیکن تجھے حال میں اس حال میں حق نظر نہیں آ رہا, فلست بصاحب الوجد, تو صاحب وجد نہیں ہے. اذ لم تکن صاحب وجود للحق فی, اگر تو نے اس وجد میں حق کو نہیں پایا تو ٹھیک ہے نا, اگر حق کو نہیں پایا تو پھر کہانی ہے. ہاں, تو وہ کہتے ہیں ومن وجد قد قام من متواجد, من واجد, اور ایک ایسا واجد ہے جو متواجد سے اوپر ہو گیا ہے, اگلے درجے کو پہنچا ہے. فابدى له الوجد والوجود, کہ پھر وجد نے اسے وجود تک پہنچا دیا. ومانا, یعنی اس نے حق کو پا لیا. تو یہ اس کی بات کر رہے ہیں.